کائنات کی ہر ابتدا اس رب العالمین کے نام سے ہے جس نے مٹی کو بولنے کا ہنر دیا اور دلوں میں اپنی محبت کی شمع روشن کی۔ وہ جو الباری ہے جس نے یہ نیلا آسمان بنا ستونوں کے کھڑا کیا، اور وہ جو الودود ہے جو ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے میرے مولا، جب ساری دنیا اپنے دروازے بند کر لیتی ہے تب تیرا کن ہماری امیدوں کو نیا جہان دیتا ہے۔ تو ہی تو ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ ہے۔ ذکر خیر کی محفل تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گلدستے نہ پیش کیے جائیں۔ وہ جن کے نشان پا سے مٹی بھی کندن بن گئی، وہ جن کی مسکراہٹ سے زمانے کو سکون ملا۔ اللہ کی محبت کا راستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کی چوکھٹ کے سوا اور کہاں ٹھکانہ ہے۔ جب دل دنیا سے اکتا جائے تو مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کا تصور ہی روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں جب تھک کر پاؤں کے چھالے بولنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اب سجدے کا وقت آ گیا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں گرنے والا کبھی گرتا نہیں بلکہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نصیب بری چیز ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ یا کریم کے در پر نصیب کی لکیریں بھی بدل دی جاتی ہیں۔ بس ایک آنسو، ایک ندامت یعنی پچھتاوا، اور پوری زندگی کا سکون۔ اے انسان، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا تجھے اس یا رزاق پر یقین نہیں جو پرندوں کو صبح خالی پیٹ اٹھاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر گھر لوٹاتا ہے؟ جب رات کا پچھلا پہر ہو اور دنیا خاموش ہو تب اپنے رب سے باتیں کیا کرو، وہ تمہاری ہر ایک سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ اس کا قرب یعنی کلوزنس وہ دوا ہے جو ہر درد کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، ہماری عبادت تو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کو ساری دنیا سے چھپائے رکھتا ہے۔ وہ ہماری خطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے اور ہم اس کی اداؤں کو بھول جاتے ہیں۔ معاف کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں برا کہا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف اسے راضی کرنے میں لگ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ رات کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی بات منوا کر ہی رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت کا وہ سفر عطا کر جس میں راستہ بھی تو ہو اور منزل بھی تو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا چپ رہ کر دیکھو، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ جب تم بولنا بند کر دیتے ہو تو تمہارے اندر سے حکمت کے سر چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کی خاموشی میں کتنی طاقت ہے۔ کوئی راہ ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، اور کوئی غلطی ایسی نہیں جو رب معاف نہ کر سکے۔ ایک مسافر جسے گاڑی میں جگہ نہیں ملتی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، مگر جب وہی گاڑی کسی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی مسافر خود کو سب سے زیادہ خوش قسمت ماننے لگتا ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لے۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں دوزخ کا ڈر ہوتا ہے، کچھ لوگ امید کی نماز پڑھتے ہیں جس میں جنت کی طلب ہوتی ہے، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز میں نہ ڈر ہوتا ہے نہ لالچ، صرف اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہماری اس نادان سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا کرم ہے، نہ کہ ان میں جو بھٹک گئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور کر اور ہمیں وہ سکون عطا کر جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔